بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ گزشتہ درس میں سورۃ القیامہ کی پہلی آیت کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ دوسری آیت کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، واو اور کے معنی میں ہے۔ لا اقسم گزشتہ درس میں اس کا معنی ہم نے بیان کر دیا۔ لا تاکید کے لیے ہے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اور یہ لا کی جو نہیں ہے یہ کفار کو انکار کیا جا رہا ہے۔ تمہارے جو عقائد ہیں، تمہاری جو باتیں ہیں، قیامت نہ آنے کا تم عقیدہ رکھتے ہو تو یہ غلط ہے۔ ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں، یہ دوسری قسم ہے۔ دوسری قسم کس چیز کی؟ بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی۔ نفس کے بنیادی حروف نون، فا اور سین ہے۔ اس لفظ کی قرآن کریم میں بہت زیادہ تکرار ہوئی ہے، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو نفس ہے اس کا اصل معنی روح، انسان کی جو روح ہوتی ہے یا حیوانات کے اندر بھی جو روح پائی جاتی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ اس کو اردو زبان میں جو انسان کہتا ہے، انسان کی جو جان ہوتی ہے، جو نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، اسے مردہ سمجھا جاتا ہے، اس جان کو بھی نفس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو ذات ہے، کسی بھی چیز کی ذات کو بھی اس کا نفس کہا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ اب اللہ تو انسان کی طرح نعوذ باللہ نہیں ہے، ایک بدن ہو اور ایک روح ہو، تو وہاں پر نفس سے مراد ذات پروردگار ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اس نے اس کے بدلے میں جو عذاب رکھا ہے، جو سزا رکھی ہے، اس سے ڈراتا ہے۔ چونکہ وہ سزا اللہ کی ذات نے دینی ہے، لہٰذا اللہ تمہیں اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ اس کی نافرمانی تم لوگ نہ کرو۔ پس نفس کے لیے کون کون سے لفظ آئے؟ روح، جان، ذات۔ اور عربی زبان میں اس بات پر تاکید کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ میں نے خود یہ کام کیا ہے، تو اس کے لیے بھی، خود کے لیے بھی عربی زبان میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نفس لوامہ سے کیا مراد ہے؟ اگر پہلے معانی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ واضح ہے تو توجہ فرمائیں۔ انسان کی روح، بعض اوقات ہر ایک انسان اس احساس کو جانتا ہے، اس کو محسوس کر چکا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کے اندر کی کوئی آواز، اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے جو اس کو کہہ رہی ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ انسان پرسکون نہیں رہتا، ٹینشن میں آ جاتا ہے، اس کے ذہن سے سکون چلا جاتا ہے، پریشانی کی حالت میں آ جاتا ہے، گویا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز اسے ملامت کر رہی ہے۔ اس کے لیے اردو زبان میں ہم بعض اوقات ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بولا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ فلان انسان بڑا باضمیر ہے، یا اگر اچھا انسان ہو، اور اگر کوئی برا انسان ہو جو برائی پہ برائی کرے اور رکے ہی نہ، تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بے ضمیر انسان ہے، یعنی گویا اس کے اندر ضمیر ہے ہی نہیں کہ جو اس کو روکے، ملامت کرے۔ باضمیر جو اپنے اندر کی آواز، اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے اور وہ اس کو ملامت کرتا ہے، لہٰذا وہ برے کام نہیں کرتا اس اپنے ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے، تو ایسے شخص کو باضمیر کہا جاتا ہے۔ یہ ضمیر
کہ جو انسان کو برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے، اسے بے سکون کر دیتا ہے، یہ انسان کی روح کے اندر ہی کی طاقت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نفس روح کو بھی کہتے ہیں، اور نفس اس کی روح کے اندر کی وہ طاقت کہ جو بنانے والے نے، خالق کے نفس نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہی رکھی ہے۔ اس ملامت کرنے والی قوت کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ پس نفس روح کے معنی میں بھی ہے، اور روح کے اندر کے اس خاص حصے کو کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے جس برے کاموں پر، جس کو ہم بعض اوقات ضمیر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے وجدان۔ انسان کا وجدان یعنی اس کا وہ باطن جو اس کو مثلا برائی نہیں کرنے دیتا اور اسے کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اسے نہ کرو، اور اگر وہ کر لے تو اس کو ملامت کرتا ہے۔ بس نفس کا معنی انشاءاللہ واضح ہے۔ اس نفس کی جو صفت بتائی گئی وہ اگلا لفظ ہے اللوامہ، بالنفس اللوامہ۔ لوامہ کے بنیادی حروف لام، واو اور میم ہے۔ لوم، لوم عربی زبان میں اسی چیز کو کہتے ہیں جو ہم اردو میں اس کو ملامت کہتے ہیں۔ ملامت یعنی گویا کہ ایک قسم کا یہ اعتراض ہوتا ہے، برا بھلا کہنا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ اور ملامت کرنے والے کو لائم کہا جاتا ہے۔ لائم یعنی ملامت کرنے والا، اور جب بہت زیادہ ملامت کرنے والے کو لوامہ کہا جاتا ہے۔ پس النفس اللوامہ، بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس، یہ لوامہ کا لفظی معنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت سے پہلے ہم اس نفس لوامہ کا مزید اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔